السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورۃ نساء کا دوسرا رکوع کریں گے۔ آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے اور آیت 14 پہ مکمل ہو جائے گا، یعنی 4 آیات پہ مشتمل یہ رکوع ہے۔ اگر اس کے مضامین پہ بات کریں تو اس میں ہمیں وراثت کے حوالے سے احکامات ملیں گے۔ جیسے پہلا رکوع گزرا، اس میں خصوصاً جو آیت نمبر 7 تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کی بات کی کہ جیسے مردوں کا وراثت میں حصہ ہے، اسی طرح عورت کا بھی حصہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب وہ حصے کتنے ہیں، ان کے حوالے سے اس رکوع میں ہمیں احکامات ملیں گے۔ میاں بیوی ہیں، ان کے ایک دوسرے کی وراثت میں کتنا حصہ ہے، یا والدین کا کتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا، اسی طرح اولاد میں سے بیٹا بیٹی ہیں، ان کے کتنے کتنے حصے رکھے، تو یہ ہمیں احکامات اس رکوع میں پتہ چلیں گے۔ یہ حصے اللہ نے خود مقرر کیے ہیں۔ اللہ نے کسی انسان کی مرضی پہ نہیں چھوڑا، یا کسی ملک کی مرضی پہ نہیں چھوڑا کہ جو ملک والوں کا دل چاہے وہ قانون بنا لیں، نہ خاندان والوں کی مرضی کے اوپر چھوڑا کہ جو پسند ہے تمہیں تو اپنی پسند کے مطابق وراثت تقسیم کر لو، اور نہ ہی کسی علاقے یا معاشرے کے رسم و رواج کے اوپر چھوڑا کہ جس کا جو دل ہے کرے، بلکہ اللہ نے خود ہر ایک کے حصے مقرر فرمائے ہیں۔ اگر ہم اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو اس وقت عورت کا حصہ نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے بیٹی ہے، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ اگر کسی نے کوئی وصیت کی ہو، تو وصیت کے علاوہ وراثت میں حصہ نہیں تھا۔ اس وقت صرف بڑے بیٹے کو حصہ دیا جاتا تھا، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو خاندان کی جائیداد ہے اس کی تقسیم نہ ہو، تاکہ ایک جو فخر ہے زیادہ جائیداد کا وہ اسی طرح بنا رہے، اور اس چکر میں پھر جو چھوٹے بیٹے ہوتے تھے ان کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے نہ صرف عورت کو وراثت میں حصہ دیا، بلکہ چھوٹے کم سن بچوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا، اور وہ بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا، اگر ماں حمل میں ہے، اس بچے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ والدین سے بھی بڑھ کے انسان کے اوپر، بندے کے اوپر شفیق ہے کہ کس کس کا اللہ نے حصہ رکھ دیا ہے جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا۔ اتنا اللہ شفیق ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جب یہ احکامات نازل ہوئے تو وہ جو ایک زمانہ تھا جہاں پہ عورت کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو لوگوں کے لیے یہ بات بڑی ان کو عجیب ہی لگی کہ یہ کیسے حکم نازل ہو رہے ہیں۔ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ لڑکی کو اس کی باپ کی وراثت میں سے آدھوں آدھ حصہ دلوا رہے ہیں، یعنی جتنا بیٹے کا اتنا آدھا بیٹی کا حصہ دلوا رہے ہیں، نہ تو گھوڑے پہ چڑھنے کے قابل ہے، نہ دشمن سے لڑنے کے قابل ہے، تو اس کو وراثت میں حصہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح چھوٹے بچے کو وراثت میں حصہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دی وہ اس کے اوپر مومن بندہ عمل کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو وراثت کا علم ہے اس کا حاصل کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تقریباً ہر انسان کو زندگی میں سابقہ پیش آتا ہے۔ جیسے پچھلے رکوع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ چاہے وراثت زیادہ ہے کم ہے، چاہے جائیداد چھوٹے کم ہے زیادہ ہے، جتنی بھی ہے اس کی تقسیم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوگی۔ جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے اسی طریقے سے حصے مقرر کیے جائیں گے۔ تو ان کا سیکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو احکامات ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیا جاتا ہے، یہ فرض ہیں، یہ انسانوں کی مرضی کے اوپر نہیں ہے۔ تو جب سیکھیں گے تبھی زندگی میں عمل کر سکیں گے۔ اگر ہم احادیث دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ رغبت ملتی ہے کہ ان احکامات کو سیکھا جائے، موٹیویشن ہے وہاں پہ ہمارے لیے کہ ان احکامات کو سیکھیں۔ گو کہ وراثت کے جو احکامات ہیں ان کو سیکھنا سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے، معاشرے میں ہم ان کے اوپر
درست بات کرنے والے ہوں، ایسی بات جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اللہ ہمارے منہ سے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی بات کہلوائے اور ہمیں وہی علم دے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اور جو کچھ آج ہم پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، مفہوم یہ کہ جو علم ہے وہ تو دراصل تین طرح کا ہے۔ ایک تو جیسے قرآن پاک کی محکم آیات ہیں جن کے اندر احکامات نازل ہوئے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ احادیث کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے علم فرائض، جو میراث کا علم ہے، علم فرائض، وہ تیسرا علم ہے کہ جس کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا فرائض سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے، اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے چھن جائے گی۔ تو اس کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آدھا علم آپ نے اس کو قرار دیا، کیوں، کس وجہ سے؟ کیونکہ تقریباً ہر انسان کو ان معاملات سے سابقہ پیش آتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو سیکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سب سے پہلا یہاں پہ حصہ مقرر کیا ہے یا جس کے بارے میں بات فرمائی ہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے، اور اللہ نے فرمایا کیا؟ یوصیکم اللہ، یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے اللہ، خود تمہیں وصیت کر رہے تمہاری اولاد کے معاملے میں۔ اللہ نے تمہاری مرضی پہ نہیں چھوڑا ہے۔ اولاد میں اب بیٹی بھی ہے، اولاد میں بیٹا بھی ہے، اولاد میں ایک بیٹی بھی آ جاتی ہے۔ اگر کسی کی صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، وہ ایک بیٹی ہی اس کی اولاد ہے، اللہ اس کے بارے میں وصیت کر رہے، کیا حکم دے رہے؟ تو سب سے پہلا ہمیں حکم وراثت کے حوالے سے اولاد کے بارے میں یہاں پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اب جو بیٹا ہے اس کا حصہ کتنا ہے؟ اس کا حصہ 2 بیٹوں کے برابر ہے۔ یہ ایک اصول ہے، ایک ہدایت ہے کہ جو بیٹا ہوگا اس کا حصہ بیٹی سے دگنا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں سے آزاد رکھا ہے۔ جو بیٹی کا حصہ ہے وہ تو اسی کا حصہ ہے، اور جو بیٹے کا حصہ ہے وہ تو 1000 ذمہ داریاں اٹھا کے تو اس حصے کے ذریعے نبھائے گا۔ آج کے دور میں بات ہوتی ہے کہ بیٹی کا حصہ آدھا کیوں؟ اور اگر ہم 1400 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو جیسے وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی روایت تھی، تو اس میں کیا بات آئی کہ بیٹی کو حصہ کیوں؟ بیٹی کو آدھا ہی صحیح، لیکن بیٹی کو حصہ کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ نہ جنگ لڑے گی، نہ کوئی معاشی ذمہ داری ہے، اس کو کیوں حصہ دلوایا جا رہا ہے؟ اور آج کہا جاتا ہے آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تو بہرحال لوگوں کی سوچ تو بدلتی رہتی ہے، اللہ کے احکامات اٹل ہیں، وہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ بیٹی کا حصہ بیٹے کی نسبت آدھا ہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں، یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اگر اس کی صرف بیٹیاں ہوں تو انہیں جو کل جائیداد ہے اس کا 2/3 ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کی جو وراثت ہے وہ کتنی ہوگی؟ 2/3 ہوگی، 66.6% ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا، یعنی وہ جائیداد میں سے آدھے کی وارث ہوگی، 50% کی وارث ہوگی۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا کیا چیز پتہ چلی؟ ایک تو یہ پہلی اولاد کی صورت ہمارے سامنے کیا آئی کہ جب اگر میت کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹی بھی ہے تو ان کا کتنا حصہ ہے؟ ہر بیٹی کا ہر بیٹے سے آدھا حصہ ہوگا، بیٹی کو 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے۔ دوسرا جو اصول ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو فوت ہوا ہے بندہ، جو میت ہے، اس کے بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی جو جائیداد ہے اس میں سے 2/3 یعنی 66.6% یعنی 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا۔ اور اگر اس کی بیٹا بھی نہیں ہے اور اس اولاد میں صرف اس کی ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، 50% وہ جو وراثت ہے اس میں سے حصہ پائے گی۔ باقی جائیداد کہاں جائے گی؟ تو وہ مزید بھی وارث ہوتے ہیں، جیسے اسپاؤس ہے، پیرنٹس ہیں، ان کے بھی حصے نکلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آگے والدین کی بات آ رہی ہے۔ اولاد کے بعد جو والدین ہیں ان کا بھی وراثت میں سے۔ اچھا، جب اولاد کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یا صرف بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹی ہے۔
اور لیکن اگر کسی شخص کا صرف ایک بیٹا ہے، یعنی اولاد میں صرف ایک بیٹا ہے، تو وہ اس کا مکمل وارث بن جائے گا۔ جیسے بیٹیوں کی دفعہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک بیٹی ہے تو آدھے کی وارث ہے، دو بیٹیاں ہیں تو دو تہائی ہی وارث ہیں، لیکن اگر صرف ایک بیٹا ہوگا تو وہ پورے کا پورا وارث ہے۔ آگے بات آ رہی ہے والدین کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو، یعنی والدہ کو بھی اور والد کو بھی، تو ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ ترکے کا چھٹا حصہ، 1/6 حصہ ملے گا۔ تو دونوں کا ملا کے، ماں اور باپ دونوں کا ملا کے کتنا ہو جائے گا؟ 1/3 ہو جائے گا۔ اور یہ کس صورت میں ہے؟ کہ جب کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میت جو ہے وہ صاحب اولاد نہ ہو اور صرف والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر والدین کے جو حصے ہیں وہ فرق ہو جائیں گے۔ اگر میت کی اولاد ہے تو ماں اور باپ دونوں کا حصہ 1/6 ہے، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو ماں کا حصہ 1/3 ہو جائے گا، اور باقی جو 2/3 ہے وہ باپ کا حصہ بن جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی، اور یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ وراثت کس وقت تقسیم ہونی ہے؟ جب وصیت بھی پوری ہو جائے اور قرض بھی ادا کر دیا جائے۔ پوری امت کا اور علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ یہاں پہ گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو بات کی ہے وہ وصیت کی ہے، قرض کی بات بعد میں آ رہی ہے، لیکن قرض وصیت پر مقدم ہے۔ قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو پیچھے جتنی بھی وراثت بچی ہوئی ہے، ترکہ جتنا اس نے چھوڑا ہے، اس میں سے سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، اور پھر اس کی جو جائز وصیت ہے، جو درست وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے، نہیں پتا کون کتنا صدقہ جاریہ بنے گا۔ تمہاری چھوڑی ہوئی پیچھے جو جائیداد ہے، ترکہ ہے، وراثت ہے، کون اس کو نفع بخش کاموں میں استعمال کرتا ہے اور کون اس کو اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، یہ نہیں معلوم۔ جب نہیں معلوم، انسان کو تو نہیں معلوم، بندے کو نہیں معلوم، جب بندے کا علم ہی محدود ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے اوپر اطاعت کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب حقیقتوں سے واقف ہیں، سب مسلطوں کے جاننے والے ہیں۔ اگر اس آیت کا آغاز دیکھیں تو ہو رہا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، یہ طے شدہ ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ علم رکھتا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ کی جو ہر حکم ہے، اللہ کا ہر حکم وہ مصلحتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی حکمتیں ہیں جو بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ بندے کو تو خود اپنے نفع نقصان کا پورا علم نہیں ہے، تو بس ہمارا کام کیا ہے؟ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کا ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور ہم نے صرف اطاعت کرنی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد آگے جو بات آ رہی ہے وہ میاں بیوی کے حصوں کے حوالے سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو، یعنی اب اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو پھر شوہر کو کتنا ملے گا؟ اس میں بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر شوہر فوت ہوا ہے تو آیا اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے؟ بیوی فوت ہوئی ہے تو اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے؟ تو اولاد ہونے نہ ہونے سے میاں بیوی کے حصوں میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو بات آ رہی ہے وہ بیوی کے لحاظ سے آ رہی ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو پھر شوہر کو کتنا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 12، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں تھی تو ایسی صورت میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔
ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ایک عورت فوت ہوتی ہے اور اس کی اولاد ہے، اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ 1/4 حصہ ہے، 1/4، 25% شوہر اس کی وراثت میں سے حقدار ہے، اس کا مالک بنے گا۔ اور اگر بیوی جو فوت ہوئی ہے اس کے بچے نہیں ہیں، چاہے اس شوہر سے، چاہے اس سے پہلے کوئی اور شادی ہوئی ہو اس شوہر سے، اگر اس کے کسی بھی شوہر سے اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو اس کا شوہر ہے وہ آدھے کا وارث بنے گا، 50% کا وارث اس کا شوہر بن جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اب آگے بیوی کی بات آ رہی ہے کہ اور وہ بیویاں تمہارے ترکے میں سے یعنی شوہر کی وراثت میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو۔ یعنی اگر مرد کی اولاد نہیں ہے اور مرد فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کی بیوی ہے وہ 1/4 کی وارث ہوگی۔ اگر اس کی ایک بیوی ہے وہ بھی 1/4 کی وارث ہوگی۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں، چاہے 2 ہیں، 3، 4 جتنی بھی ہیں، تو وہ جو 1/4 حصہ ہے وہ ان سب میں تقسیم ہوگا۔ کس صورت میں؟ جبکہ جو میت ہے اس کے اولاد نہیں ہے۔ اور اگر وہ صاحب اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ 8واں ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ چاہے ایک بیوی ہے، چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، جو میت کا وراثت کا 8واں حصہ ہوگا وہ ان سب میں برابر تقسیم ہوگی۔ اور کس کے بعد؟ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہاں سے ہمیں جو یہ 2 آیات ہیں ان میں ہمیں کیا کیا چیز پتہ چلی ہے؟ ایک تو اولاد کا حصہ پتہ چلا، اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ پھر والدین کا حصہ پتہ چلا، اس میں بھی مختلف صورتیں ہیں کہ اولاد ہے تو کتنا حصہ ہے اور اولاد نہ ہو تو پھر کتنا حصہ والدین کو ملے گا۔ اور پھر میاں بیوی کا بھی ایک دوسرے کی وراثت میں حصہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آگے بات آ رہی ہے، ایسی صورت میں کہ کوئی فوت ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ فوت ہو اور اس کے ہاں بیٹا بھی نہ ہو اور اس کا والد بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو اور والد بھی نہ ہو، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب کسی کی میراث تقسیم ہونی ہو اور اس کے ہاں بیٹا بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں پھر تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 12 میں جو حکم مل رہا ہے وہ ہمیں ان بہن بھائیوں کے حوالے سے مل رہا ہے جو میت کے ساتھ ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہیں، یعنی ان سب کی ماں ایک ہے لیکن والد الگ الگ ہیں۔ سوتیلے بہن بھائی ہیں، والد کی طرف سے سوتیلے ہیں۔ آگے ہمیں جو سگے بہن بھائی ہیں یا جو باپ کی طرف سے بھی سگے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اس صورت میں آگے چل کے حکم ملے گا، صورت کے آخر میں ہم وہ احکامات دیکھیں گے۔ یہاں پہ ابھی جو حکم آ رہا ہے کلالہ کے حوالے سے، جس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے لیکن ماں کی طرف سے اس کے بہن بھائی ہیں، تو ان کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا اس کے احکامات ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے، اور یہ جو اخیافی بھائی بہن ہیں ان کے جو وراثت کے قوانین ہیں وہ سگے بہن بھائیوں سے مختلف ہیں۔ مختلف کیسے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ 1/3 سے زیادہ کے وارث نہیں ہوتے، ان میں کل وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جو سگے بہن بھائی ہیں وہ کل وراثت کے بھی وارث بن جاتے ہیں، لیکن اخیافی بہن بھائی کل وراثت کے وارث نہیں بنتے ہیں، یہ صرف 1/3، 1/3 مال کے وارث بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو ان سب میں وراثت ایک ہی جیسی تقسیم ہوگی۔ یہ جو 1/3 مال جو ان میں تقسیم ہونا ہے وہ چاہے بھائی ہے چاہے بہن ہے، وہ ان میں ایک ہی جیسا تقسیم ہوگا۔ ورنہ جو سگے بہن بھائی ہیں ان میں بہن کا حصہ بھائی کی نسبت آدھا ہے، بھائی کا حصہ بہن سے دگنا ہے، لیکن اخیافی بہن بھائی جو ہیں ان میں بہن اور بھائی دونوں کا حصہ برابر ہے۔ یہ جو ہیں اخیافی بہن بھائی یہ خصوصی حالت میں میت کے وارث بنتے ہیں، یہ ہر حالت میں وارث نہیں بنتے۔ اگر باپ ہوتا یا بیٹا ہوتا یا ایون دادا ہوتا یا پوتا ہوتا تو تب بھی یہ وارث نہیں بنتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے بے اولاد بھی ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں، لیکن اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہے، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن اگر ایک سے زیادہ ہوں تو کل مال کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطیہ کہ تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں، غیر مدار، کہ کسی کا بھی نقصان نہ کیا جائے، جو وصیت ہے اس کے ذریعے کسی کا نقصان نہ کیا جائے، جو قرض ہے اس کے ذریعے کسی کا نقصان نہ کیا جائے۔ وصیت کے ذریعے کیسے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے؟ وصیت میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے، کسی کا جائز حق ختم کرنے کے لیے وصیت کے ذریعے کچھ بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ جو ظلم والی وصیت ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی پوری زندگی اہل جنت جیسے کام کرتا ہے، لیکن فوت ہوتے وقت وصیت جو ہے وہ تکلیف پہنچانے والی ظلم کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اپنی جو زندگی ہے اس کا جو آخری عمل ہے وہ نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ عمل اس کو دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا۔ اب وارث کے لیے تو وصیت نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ رسہ میں سے کسی ایک کو زیادہ مل جائے، کسی بیٹے سے زیادہ پیار ہے، انسان کی خواہش ہے اس کو زیادہ مل جائے، کسی دوسرے جو وارث ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، والدین ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ وہ ادھر ان کو وراثت نہیں دینا چاہتے یا کم دینا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسی وصیت کر دی جائے کہ جس سے کسی وارث کو نقصان پہنچے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو ایسی وصیت ہو جو کسی وارث کو نقصان پہنچانے والی ہو، کسی کا جائز حق کھا جانے والی ہو، تو اس وصیت پہ عمل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایسی وصیت کی اصلاح کروانا ضروری ہے، اور اس میں اس وصیت کو درست کروانے کے لیے کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ وصیت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی، اور وصیت جو ہے وہ ورثہ کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی۔ جو جائیداد چھوڑی ہے اس میں جن جن کا حصہ بنتا ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ دوسری جو ہے وہ قرض کے ذریعے بھی نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ تو بعض دفعہ قرض کے ذریعے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو میت ہے اس کے ذمہ قرض نہ ہو، لیکن وہ اپنے کسی وارث کو زیادہ دینا چاہتے ہیں، تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اتنا اور اتنا قرض لیا تھا، تو اب وہ اس کو ایک طریقے سے وہ زیادہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جان بوجھ کے غلط قرض بتا کے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات آ رہی ہے کلالہ کی، کہ جس کے نہ اولاد ہے نہ والدین ہیں، تو ایسے میں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی نہ میری طرف سے کوئی چیز پہنچے اور اس کو بھی میری طرف سے کوئی خیر بھلائی نہ پہنچے، تو وہ کبھی الٹی سیدھی وصیتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ قلب بیانی کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اسپیشل اس کے لیے بولا گیا ہے کہ ایسی بات نہ ہو کہ جو دوسروں کو تکلیف دینے والی ہو، دوسروں کا نقصان کرنے والی ہو، غیر مدار، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل کردہ ہے، اور اللہ بہت علم والا بردبار ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق یہ قوانین بنائے ہیں، یہ قاعدے مقرر کیے ہیں، ان میں انسانوں کے لیے سہولت ہے۔ ان احکامات کے ذریعے اللہ نے انسانوں کے اوپر نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ اب آگے کی 2 آیات بہت سخت ہیں، جس میں ایک طرف اللہ کی یہ جو وصیت ہے اس کے اوپر جو عمل کرے گا، جو اللہ کا کہنا مانے گا، فرما برداری کرے گا، اس کے لیے جزا بتائی گئی ہے کہ اس کو بدلے میں کیا ملے گا، جو اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے سزا بتائی گئی ہے۔ اگر ہم پچھلی جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، اس میں دیکھیں تو پہلے آغاز ہوا یوصیکم اللہ، پھر اسی میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا فریضۃ من اللہ، پھر آیت نمبر 12 میں بھی اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ۔ اب اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانے گا،
اللہ کی وصیت، اللہ کی نصیحت، اللہ کی فرض کی ہوئی چیز کو بھی کوئی نہیں مانے گا اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ پھر سن لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ کے طے شدہ ہیں، یہ فرائض اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ بندے کو کیا چاہیے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حق دے، اللہ کی حدود کو نہیں توڑے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرے۔ آج جو برابری کے نعرے لگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ آج جہاں بات ہوتی ہے کہ عورت کو بھی مرد کے جتنا حصہ دیا جائے، یہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ بیٹے کا حصہ اللہ نے دگنا رکھا، بیٹی کا آدھا رکھا۔ کچھ ایسی جگہ بھی ہمیں ملیں گی کہ جہاں پہ عورت کا حصہ مرد کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون فوت ہوتی ہے، اس کے ہاں صرف ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے تو اس کا حصہ کتنا ہے؟ نصف، 50%، اور اس کے شوہر کا کتنا ہے؟ چوتھائی، 25%۔ تو یہاں پہ عورت کا حصہ، ایک بیٹی کا حصہ باپ سے دگنا ہے۔ ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ جیسے جیسے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کے اوپر اپنے دل کو راضی کریں، نہ تو ان سے آگے بڑھ کے لینے والے ہوں، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ مرد عورت دونوں کا ایک جیسا معاملہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان میں کوئی کمی کرنے والے ہوں، جیسے زمانے جاہلیت میں عورت کا حصہ ہی نہیں رکھا جاتا تھا، جو آج بھی ہندو کلچر ہے اس میں بھی عورت کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انتہا پسندانہ ہیں۔ مومن اتنی بات پہ راضی ہوتا ہے جتنا حکم اللہ نے دے دیا ہو، ہمیں جتنا حق اللہ نے دے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرو۔ جو ان حدود کی پابندی کرے گا، جو ان حدود پہ راضی ہو جائے گا، جو اللہ کے احکامات پہ راضی ہو جائے گا، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی عمل سے حاصل ہوگی، تقریروں سے حاصل نہیں ہوگی، صرف قوانین بنا لینے سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ عمل کرنے سے حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کتنا ہمارا دین خوبصورت ہے کہ کیسے اللہ فرما رہا ہے تم دنیا میں لوگوں کو، رشتہ داروں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، ماں کو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو، اور قیامت کے دن اللہ تمہیں تمہارا حق دے گا، ابدی جنت دے گا، خوبصورت جنت دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تم دنیا میں حق دینے والے بنو، قیامت کے دن تم جنت کے حقدار بنو گے۔ اور پھر سن لیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کیا فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 14، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے، یہاں پہ حدود کون سی ہیں؟ یہ جو احکامات وراثت ہے، میراث کے جو قوانین ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی مقرر حدود سے آگے نکلے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہاں اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے، وہاں پہ اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا انتخاب بناتا ہے۔ ایک طرف فوز العظیم ہے، بہت بڑی کامیابی، ایک طرف عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب، تو چوائس تو انسان کی اپنی ہے۔ اگر ہم اس رکوع میں دیکھیں تو اس رکوع میں دنیا میں جو وراثت ہے اس کی تقسیم کی بات ہوئی ہے، لیکن اس رکوع کا جو اختتام ہے وہ آخرت کی جنت یا ہمیشگی کے عذاب اور آگ کے عذاب کے اوپر ہو رہا ہے۔ جس کے دل میں آخرت کا خیال ہوگا وہ ان احکامات کا خیال رکھے گا، وہ ان حدود کا خیال رکھے گا، ان سے تجاوز نہیں کرے گا، نہ بڑھ کے لینے کی بات کرے گا اور نہ کم دینے والا ہوگا۔ وہ ان احکامات پہ عمل کرے گا، اپنے گھر سے آغاز کرے گا، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنی بہنوں کو ان کا پورا پورا حصہ دینے والا ہوگا۔
اس رکوع میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہر ایک کو اس کا درست حق دو، ہر ایک کو جو اس کا وراثت میں حق بنتا ہے وہ دو، اور اللہ کی حدود میں تجاوز نہیں کرو لوگوں کے ساتھ نا انصافی کر کے۔ یہ جو رکوع ہے ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے رہے، حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی ذمہ داری دے رہے۔ پھر وصیت کے حوالے سے بھی انسان یہ بات جان لے کہ جو ہیلے بہانے ہیں وہ دنیا میں تو چلیں گے، آخرت میں اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کس وارث کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے یا اس کا حصہ کم کرنے کے لیے کس قسم کی وصیت کی ہے۔ اللہ تو دلوں کی حال خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 70 سال تک نیکی کے عمل کرتا ہے، پھر وصیت کے وقت ظلم کرتا ہے، اس کا خاتمہ برے عمل پر ہو جاتا ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور ایک شخص برائی کا عمل کرتا رہتا ہے 70 سال، یعنی پوری زندگی برائیوں میں گزری ہے، لیکن وصیت میں عدل کرتا ہے، اس کا خاتمہ بہتر ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرد یا عورت اللہ کی اطاعت میں 60 سال زندگی گزار دیتے ہیں، پھر موت کے وقت وصیت میں ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیات کی تلاوت فرمائی ہے، جو آیت نمبر 12 جہاں پہ مکمل ہو رہی ہے، جہاں پہ آ رہا ہے وصیتی یوصی بہا او دین، جہاں پہ آگے وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، وہاں سے لے کے آیت نمبر 14 وَلَهُ عذاب مہین، یہاں تک پھر ابو ہریرہ نے تلاوت فرمائی ان آیات کی۔ تو وصیت کا معاملہ بھی بہت نازک معاملہ ہے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو مال کی تقسیم ہے دنیا میں ہی رہ جانی ہے، آخرت میں کیا جائے گا؟ کہ انسان کی نیت کیا تھی، اس نے یہ جو مال کی تقسیم تھی یہ کس لحاظ سے کی تھی؟ اپنی مرضی سے کی تھی، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، یا پھر اللہ کے احکامات کے مطابق؟ مال تو دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، لیکن دراصل یہ دینی معاملہ ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ صرف نماز روزہ نہیں ہمیں سکھاتا، وہ ہمیں ہر بات بتاتا ہے، وہ ہمیں وراثت کے حوالے سے بھی قوانین دیتا ہے، اور ان کے اوپر عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ سارے جو احکامات ہیں یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ انسانوں کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ اگر ہم ان کی گہرائی میں جا کے سوچیں تو جب ہم ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، ہمیں کسی بھی جگہ صفائیاں نہیں دینی پڑتی، ہم سمپل کہہ دیتے ہیں یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس وجہ سے یہ کام اس طریقے سے کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں سورت کا آغاز ہو رہا ہے تقوی سے، جب دل میں تقوی آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی خشیت آ جاتی ہے، جب انسان کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے جذبات کو جانتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ سارے معاملات اللہ کی منشا کے مطابق حل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ میرا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس کا استعمال بھی درست طریقے پر ہونا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پہ استعمال ہونا چاہیے، اور وراثت بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو نفع بخش ہو، جو دنیا اور آخرت میں ہمیں اللہ کی رضا عطا کرنے والا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔